تو آج ہمارے سامنے ایک کافی ڈراماٹک قسم کا منظرنامہ ہے. محبت، دھوکہ، خاندانی جھگڑے اور سب سے بڑھ کر یہ غیرت کا معاملہ. جی بالکل. یہ حصے جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ پاکستانی ڈرامہ سیریل شیر کی دوسری قصے ہیں، اور یہ واقعی ایک ایسی دنیا دکھاتے ہیں جہاں آپ کہہ سکتی ہیں پرانی دشمنیاں اور عزت کے تصورات بہت حاوی ہیں. اچھا، تو ہمارا مقصد پھر یہ ہے کہ ہم ان کرداروں کو سمجھیں، ان کے پیچھے کیا سوچ ہے، اور خاص طور پر یہ جو غیرت کے نام پر فیصلے ہو رہے ہیں ان کے کیا اثرات نکل رہے ہیں. تو آئیے اس کہانی کو ذرا کھولتے ہیں. کہاں سے شروع ہو رہی ہے یہ سب گڑبڑ؟ شروع ہی کافی افراتفری سے ہوتا ہے. ایک گولی چلتی ہے، ایک کردار ہے سمرا، وہ زخمی ہے، لگتا ہے جیسے وہ شیر کو بچا رہی تھی. اور بس اسی وقت خاندان میں ایک شدید قسم کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. فوراً؟ یعنی گولی چلتے ہی؟ جی فوراً. یہ واقعہ جیسے ایک کیا کہتے ہیں ٹریگر کا کام کرتا ہے، اور ساری پرانی دشمنیاں ایک دم سے باہر آ جاتی ہیں. ماضی کے قصے نکل آتے ہیں، دادا کا قتل ہوا تھا، بہن اغوا ہوئی تھی. اچھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ کتنا گہرا اور پرانا ہے. وہ عزت اور بدلے والی باتیں فوراً شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں بلکہ پرانی آگ ہے جو بھڑک اٹھی ہے. لگتا تو یہی ہے. یہ واقعہ بس ایک بہانہ بن گیا ہے شاید. اور اسی دوران شیر جو لندن سے آیا ہے اس کا کیا رد عمل ہے؟ وہ تو شاید ان چیزوں سے تھوڑا دور رہا ہے. شیر کا کردار ہاں وہ دلچسپ ہے. وہ ان خاندانی روایات سے، خاص طور پہ یہ بدلہ اور عزت کے جو پرتشدد پہلو ہیں ان سے وہ متفق نہیں لگتا. البتہ جب وہ فجر کو بھگانے والے فہد کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہاں وہ کہتا ہے حماقت سے بڑا جرم بدکاری ہے. تو کہیں نہ کہیں وہ خود بھی ایک اخلاقی فیصلہ دے رہا ہے. یعنی کہ وہ روایت پر تنقید بھی کر رہا ہے اور خود بھی اسی اخلاقی دائرے میں بات کر رہا ہے. بالکل بالکل. اور وہ اپنے خاندان پر منافقت کا الزام بھی لگاتا ہے، جیسے وہ محسوس کرتا ہے کہ اسے جان بوجھ کر دور رکھا گیا تھا. کہتا ہے نا کہ 12 سال کی عمر میں مجھے لندن بھیج دیا. اچھا. تو اس کی باتوں میں ایک واضح لا تعلقی ہے، اور خاندان کے جو عزت کے معیار ہیں ان پر وہ سوال اٹھاتا نظر آتا ہے. اور فجر جس کا ذکر ہوا، جس کو بھگایا گیا تھا، اس کی کہانی کیا ہے؟ وہ تو لگتا ہے اس سارے معاملے کے بالکل مرکز میں ہے. فجر کی کہانی تو واقعی بہت افسوسناک ہے. وہ محبت میں گھر سے بھاگتی ہے، لیکن بہت جلد پتہ چلتا ہے کہ یہ سب ایک چال تھی بدلہ لینے کی. وہ خود کہتی ہے کہ وہ مجھے صرف ذلیل کرنا چاہتا تھا. یہ تو بہت ہی سنگین بات ہے. جی. اور شیر اسے بحفاظت واپس تو لے آتا ہے، مگر گھر پر اسے اپنے ہی والد شجاعت کی طرف سے شدید غصے اور نفرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اپنے والد کی طرف سے؟ ہاں. شجاعت تو اتنا غصے میں ہے کہ وہ کہتا ہے اس پھول کو مسل دینا بہتر ہے. مطلب وہ اسے مارنے تک کی بات کر دیتا ہے. یا اللہ، اتنا شدید رد عمل. تو فجر اس نے کیا کیا پھر؟ بس اسی دباؤ اور ذلت میں وہ زہر پی لیتی ہیں، خودکشی کی کوشش کرتی ہے. خدایا. اور پھر اسے ہسپتال لے جایا جاتا ہے، جہاں اس کی حالت بہت نازک ہو جاتی ہے. یہ تو بہت ہی تباہ کن موڑ لیا کہانی نے. یہ عزت اور غیرت کا جو تصور ہے یہ کتنا زیادہ حاوی ہے ان کرداروں پر. ایسا لگتا ہے کہ پوری کہانی ہی ان تصورات کے گرد گھوم رہی ہے. کردار ان کی حفاظت کے نام پر تشدد، دھوکہ دہی، یہاں تک کہ اپنوں کی جان لینے کو بھی وہ جائز سمجھ رہے ہیں. اور یہ صرف مردوں کی بات نہیں ہے. مجھے یاد پڑ رہا ہے ٹرانسکرپٹ میں خواتین بھی آپس میں کچھ بحث کر رہی تھیں اس پر. جی ہاں بالکل. خواتین کے درمیان بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ عزت کیسے بچتی ہے، کیا گھر میں رہنے سے یا محبت کرنے سے. اور یہ بھی سامنے آتا ہے کہ کیسے زمین کا ایک چھوٹا سا تنازع بھی وہ پرانی دوستیوں کو دشمنی میں بدل دیتا ہے. یہ انا اور عزت کے تصورات جو ہیں یہ رشتوں پر بہت بھاری پڑ رہے. صحیح. اور ہسپتال میں کیا صورتحال بنتی ہے؟ وہاں تو تناؤ کم ہوا ہوگا نا؟ نہیں، ہسپتال میں تو صورتحال اور بھی کشیدہ ہو جاتی ہے. فجر کی حالت بہت خراب ہے، ڈاکٹر تو وینٹیلیٹر پر ڈالنے کی بات کر رہے ہیں. اور شیر وہ سمرا سے ملنے کی کوشش کر رہا تھا نا، جو زخمی ہوئی تھی. جی. وہ سمرا سے، جسے وہ اپنی بیوی کہہ رہا ہے، ملنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسے سختی سے روک دیا جاتا ہے. ایک اور کردار ہے وجاہت. وہ شیر پر الزام لگاتا ہے. اچھا، کس بات کا الزام؟ شاید فجر کی حالت کا. لیکن دوسرے کردار جیسے فجر کی ماں
وہ کہتی ہیں کہ نہیں، شیر نے تو فجر کو بچا کے پہنچایا تھا، اس کی حالت کے ذمہ دار تو ہم خود ہیں، گھر والے۔ تو یہ سارا منظرنامہ دیکھ کر کیا نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، بات تو صاف نظر آ رہی ہے کہ کس طرح یہ عزت اور غیرت کے جو فرسودہ اور سچ پوچھیں تو تباہ کن تصورات ہیں، وہ زندگیوں کو الجھا دیتے ہیں۔ محبت اور بدلے کا فرق مٹ جاتا ہے، بالکل، اور لوگ ایسے قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں جن کا نقصان ناقابل تلافی ہوتا ہے۔ واقعی، اور یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ان کرداروں کے پاس کوئی دوسرا راستہ تھا بھی، یا وہ نسل در نسل چلنے والی دشمنیوں اور معاشرتی دباؤ کے ایسے قیدی تھے کہ ان کے لیے محبت، خاندان اور اپنی اس خود ساختہ عزت کے بیچ کوئی توازن قائم کرنا شاید ممکن ہی نہیں تھا۔